بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اما بعد، عزیز بہنوں، اس سے پہلے پچھلے ہفتے میں سورہ القلم مکمل ہوئی تھی، اور آج 29ویں پارے کی تیسری سورہ الحاقہ کا درس ہوگا. یہ سورہ جیسا کہ اپنے نام سے ہی واضح ہے، الحاقہ قیامت کا ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس میں قیامت کی تصویر اور اس کی ہولناکی اور اس کے نتائج سے باخبر کیا گیا ہے. اور یہ سورہ آخرت پر ایمان کی ایک مثال ہے یا ایک دلیل ہے. یہ سورہ مکی صورتوں میں، جیسا کہ اس پارے کی تقریباً زیادہ تر سورہ مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں والا منظر اور انداز اور اسلوب اس میں واضح طور سے نمایاں ہیں. چھوٹی چھوٹی آیتیں، فصیح خوبصورت الفاظ اور سخت الفاظ میں تعبیر، ڈرانے والا، دھمکانے والا اور دہلا دینے والا انداز، جو انسان کو اس کی آخرت پر غور کرنے پر مجبور کر دے اور آخرت کی فکر کے لیے آمادہ کر دے اور آخرت کی تیاری کے لیے اس کو تیار کر دے. سورہ کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه
إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. الحاقہ ملحاقہ الحاقہ جو حق ہے اور سچ مچ ہونے والی ہے. حق سے حاقہ اور وہ بھی جو اس آواز میں مد اور تشدید کے ساتھ جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ خود اس لفظ کی شدت اور حقیقت پر دلالت کرتی ہے. الحاقہ وہ چیز جو حق ہے برحق ہے ہونے والی ہے ہو کر رہے گی. وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ قیامت ہے. وہ چیز جو ہو کر رہے گی جو چیز حاقہ ہے. حاقہ کیا ہے؟ تم کیا جانو کیا ہے حاقہ؟ شروع کی 3 آیتیں سورے کا آغاز ہی کانوں کو کھڑا کر دینے والا اور ہوش و حواس کو متنبع کر دینے والا جگا دینے والا ہے. یہ آواز کی یا الفاظ کا انداز خود اپنے اندر ایک تنبیہ اور ایک تحدید شامل کیا ہوا ہے.
الحاقہ کیا ہے؟ الحاقہ تم کیا جانو الحاقہ کیا ہے؟ تو کیا اس کے بعد پھر بتایا کہ الحاقہ کیا ہے؟ نہیں، یہ بات یہیں چھوڑ دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں کہیں ادراکا آیا ہے، کہیں یدریکا آیا ہے، وما ادراک ما الحاقہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ تو کہیں ادراکا آتا ہے اور کہیں یدریکا آتا ہے، اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو چیز ادراکا وما ادراکا جب آئے تو اس کا مطلب کہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، لیکن وما یدریکا جب آئے اس کا مطلب کہ یہ چیز معلوم ہو ہی نہیں سکتی، اس کا پتہ کسی کو نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ قیامت کیا ہے؟ یہ تو پتہ ہے، کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن یہاں پر جو سوال ہوا الحاقہ کیا ہے، الحاقہ کیا ہے، تم کیا جانو الحاقہ کیا ہے، پھر الحاقہ کیا ہے کا جواب نہیں آیا ہے، بلکہ آگے ایک دوسری بات شروع ہو گئی ہے جو آخر پہنچتے پہنچتے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ الحاقہ کیا ہے، اس کی پوری کیفیت، اس کی وجہ، اس کا منظر، اس کا اختتام، نتیجہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ آغاز ہوا ہے کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، یہاں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں بہت جگہ پچھلی قوموں کے واقعات، ان کی تاریخ سے عبرت اور نصیحت کے لیے اس کا تذکرہ ہوا ہے اور اس کے ذریعے تنبیہ کی گئی ہے۔ وہ واقعات کہیں بہت تفصیل سے ہوتے ہیں اور کہیں بہت اختصار کے ساتھ ہوتے ہیں، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت اس پوری قوم کی تاریخ بیان کر دیتی ہے اور اس سے جو سبق اور عبرت حاصل ہونا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے یا وہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ قوم سمود اور قوم عاد ان دونوں ہی نے جھٹلایا تھا عذاب کو، قارعہ کو جھٹلا دیا تھا۔ قارعہ مطلب بجا کر رکھ دینے والی چیز، جیسے اردو میں ہم محاورے میں استعمال کرتے ہیں کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایک سخت چیز کو سخت چیز پر مارنے سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ہے القارعہ۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جب ان بستیوں کی حالت بجا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں پر مہلت دے رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ غافل ہے، اور جب جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کو بجا دیا جاتا ہے، اور اس بجانے کو، اس القارعہ کو ان لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ بجانے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور تاریخ قرآن میں جو جن قوموں کی تاریخ بیان ہوئی ہے ان سے پتہ چلتا ہے اس تاریخ سے کہ ان کی کیفیت مختلف کیفیتیں تھیں، اور یہاں جن دو قوموں کا تذکرہ ہے ان کی دو مختلف کیفیتیں بیان ہوئی ہیں۔ خاص طور سے ان دو قوموں سمود و عاد کا تذکرہ کیونکہ یہ ان لوگوں کے آس ہی پاس تھے، مکہ والوں کے آس پاس تھے۔ صحرا ربع خالی یعنی 1/4 ریگستان، جو جزیرہ عرب کا 1/4 حصہ جو بالکل ریگستان ہے، اور ایسا ریگستان جس کو کسی طرح سے آباد نہیں کیا جا سکتا ہے، دلدل ہے جہاں کوئی چیز جائے تو وہ اندر چلی جائے واپس نہ آئے، غائب ہو جائے، یہ وہ عذاب زدہ بستی کی جگہ ہے جس سے وہ تمام لوگ واقف تھے، مکہ والے۔ قوم سمود ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ تو ایک آواز میں چلے گئے تھے، یہ اتنی بڑی ہے ان کی تاریخ۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اس قوم کی تاریخ اس ایک آیت میں بیان ہو گئی۔ طاغیہ، یہاں طاغیہ کا لفظ ہے، دوسری سورے میں الرجفہ بھی آیا ہے، ایک جگہ الصیحہ بھی آیا ہے، ایک جگہ صاعقۃ العذاب بھی آیا ہے۔ ایک اونچی آواز، ایک کڑک، بس اتنا ہی کافی تھا ان کو بجانے کے لیے اور وہ ختم ہو گیا۔ تو قوم سمود وہ تو ایک عذاب کی ایک آواز کے ذریعے ہی، ایک کڑک کے ذریعے ہی ان کا خاتمہ ہو گیا۔
اور قوم عاد ہوا چلی، ریح ہوا چلی، ٹھنڈی تیز ہوا آ رہا ہے سردیوں کا موسم، اور ابھی بھی آپ لوگ محسوس کرنے لگے ہوں گے کہ بہت ہلکی ہوا ہوتی ہے، لیکن وہ جسم میں اندر تک سردی کا احساس پیدا کر دیتی ہے۔ یہ سرد ہوائیں جو ہلکی ہلکی چلتی ہیں، یہ تو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جب یہ عذاب بنتی ہے تو یہ سرسر ہو جاتی ہے، بہت ٹھنڈی ہوتی ہے اور بہت تیز ہوتی ہے۔ قوم عاد یہ ہلاک کیے گئے ایسی ہوا سے جو بہت سرد تھی، بہت تیز تھی اور اپنی حد سے نکلی ہوئی تھی۔ آتیا اپنی حد سے گزری ہوئی، یعنی عام ہوا نہیں تھی، آندھی کی شکل نہیں تھی، بہت مختلف ہوا کی حدود سے آگے بڑھی ہوئی ہوا تھی، وہ غیر معمولی ہوا تھی وہ۔ اور وہ ہوا ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک جھونکا آیا ہوا کا تیز اور جو اس کو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا، نہیں۔ باریکی دیکھیے ان کی تاریخ یا ان کے انجام کی تفصیلات انہی 2-4 آیتوں میں۔ یہ ہوا چلتی رہی 7 لیال و 8 ایام، 7 رات 8 دن مسلسل وہ ہوا چلتی رہی۔ حسوما وہ ہوا جو کاٹ کاٹ کر رکھ دینے والی تھی، اور وہ ہوا اس انداز سے چل رہی تھی، آتیہ بہت تیز بہت سرکش ہوا تھی۔ آپ تصور کریے جیسے مکسر میں کوئی چیز ڈال کے چلا دیتی ہیں تو چھوٹی بڑی ہر چیز گول گول گھوم گھوم کے اس میں برابر ہو جاتی ہے۔ یہ ہوائیں جو گول گول گھوم رہی تھیں اور ہر چیز کو باہر نکال دیتی، گھروں کے اندر سے چیزیں کھینچ کر ہوا کے دباؤ سے کھینچ کر باہر آ رہی تھی۔ آدمی اڑ رہے تھے، انسان اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، جم نہیں سکتے تھے اس ہوا کے سامنے، اور وہ ہوا مسلسل 7 رات 8 دن تک وہ ہوا اسی طرح گھومتی رہی، تیز گھومنے والی ہوا، تیز رفتار ہوا، تیز سخت ہوا اور بہت ٹھنڈی ہوا، بہت تیز بہت ٹھنڈی اور بہت تیز گول گول گھومتی۔ اب آپ اندازہ کریے کہ کوئی اس کیفیت میں کوئی انسان اس طرح حرکت میں تھا 7 دن اور 7 رات اور 8 دن، جب وہ ہوا رکی ہوگی تو وہ کس شکل سے یا کس کیفیت میں کس حالت میں وہ شخص پہنچا ہوگا، وہ حالت آگے خود بتا دی گئی۔ لوگ پچھاڑے پڑے ہوئے تھے، جیسے اٹھا کر ان کو ڈال دیا گیا ہو، کوئی کہیں بھی گرا ہوا تھا، اور ان کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ کھجور کے تنے کیوں؟ کیونکہ کھجور کے تنے بالکل سیدھے ہوتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ وہ اندر سے ٹھوس ہوتے ہیں، لیکن یہ کھوکھلے تنے جو اندر سے پورے خالی ہو چکے ہوں، جو اپنے تنے پر کھڑے نہ رہ سکیں اور گر پڑیں، اور گرنے کے بعد بھی بالکل بیکار، بے جان، بے فائدہ، بے منظر۔ تو جب ہوائیں رکی تو لوگوں کی یہ کیفیت تھی، لوگ اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے سڑے ہوئے بوسیدہ تنے پڑے ہوئے ہوں۔ نظر آ رہا ہے کوئی اس میں سے باقی؟ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی نشان، کوئی آثار، کچھ بھی باقی نظر آ رہا ہے ان کا؟ کچھ نہیں، بستی بالکل صاف ہو گئی۔ اور یہ ربع الخالی کا جو تذکرہ چلا تھا، اس میں اگر اوپر سے قمر صناعی کے ذریعے دیکھا جائے تو اس میں بستیوں کے آثار ہیں، کیونکہ یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے پہاڑ تراش کر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے اور محل بنائے ہوئے تھے، یہ مٹی کے گھر نہیں تھے ان کے۔ لیکن وہ قوم جو اپنی تعمیرات میں اور اپنی طاقت میں دونوں ہی چیزوں میں مشہور تھی، انجام یہ ہوا ان کا۔ آج ان کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے۔
تو ایک طاغیہ کے ذریعے چلے گئے اور ایک عادیہ کے ذریعے چلے گئے، اور اس کے بعد کی قومیں فرعون، اور جو اس سے قوم فرعون، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں، فرعون کی قوم، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تو نیک تھے، یہ فرعون کی بات جنہوں نے مانی تھی اور جو اس کے پیچھے چلے تھے اور جنہوں نے اس کی اتباع کی تھی وہ برباد ہونے والے تھے۔ فرعون اور جو اس سے پہلے کی قومیں تھیں اور جو پلٹ دی گئی بستیاں تھیں مؤتفقات، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی، یہ سب گناہ گار تھے بالخاطئہ، ان سبوں نے گناہ کیا، یہ سب برے اعمال کے ساتھ آئے۔ انہوں نے اپنے رب، ان سب نے، تمام قومیں جو ہیں ان سبوں نے اپنے رب کے رسول کو جھٹلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت پکڑ کری۔ رابیہ، اس سے پہلے طاغیہ آ گیا، عاتیہ آ گیا، اب یہ رابیہ، ان کو رابیہ کے ذریعے پکڑا۔ رابیہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ، سخت ہلاکت خیز پکڑ۔ خاص طور سے آگے اب نوح علیہ السلام کے قوم کا ذکر ہے۔ غور سے سنو، جب پانی حد سے گزر گیا تھا تو ہم نے تم لوگوں کو ایک بہتی ہوئی ناؤ پر اٹھایا تھا۔ کشتی میں جاریہ الفاظ کی ترتیب اور اس کا اسلوب اور انداز دیکھتی جائیے۔ جب پانی حد سے گزر چکا تو ہم نے تمہیں جاریہ کشتی، تیرتی ہوئی کشتی میں تم کو سوار کیا۔ کیوں؟ تاکہ اس کو، کس کو؟ لنجعلہا، اس کو بنا دیں ایک نشانی، اس کشتی کو یا اس واقعے کو، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہ کشتی عبرت اور نصیحت ہو جائے، سبق ہو جائے تمہارے لیے، یا اس کشتی کے ذریعے جو نجات حاصل کی تم نے، اور ایسا طوفان، پانی کی ایسی طغیانی جس نے ساری دنیا کو ڈھانپ لیا اور ہر ایک کو بہا کر لے گیا، ہر نفس، ہر جاندار کو بہا کر لے گیا۔ اس واقعے سے، وہ واقعہ، وہ مشہد، وہ منظر یاد کرو۔ اس وقت ہم نے تم کو ایک کشتی میں بچایا تھا، اس میں تمہیں سوار کر لیا تھا، تاکہ اس واقعے کو، اس کشتی کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان، محفوظ کرنے والے کان اس کو محفوظ کر سکے۔ وعی معنی ہوتا ہے یاد رکھنا، وعی مطلب ہوش کے ساتھ اس کو سمجھ لینا، وعی کا مطلب پورے ہوش و حواس کے ساتھ کسی بات کو سمجھنا، اس کو یقین رکھنا۔ جو کان ایسے ہوں گے جو اس کو محفوظ رکھ سکیں گے، جو غور سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے، وہ اس کو، اس کی قیمت اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ ایک طرف یہ کفار مکہ، ان کا جھٹلانا، ان کی تکذیب، آخرت کا انکار، رسول کا انکار، رسول کے اوپر جھوٹ اور جادو اور کہانت اور جنون، ہر چیز کا الزام، اور ان کے لائے ہوئے پیغام کو جھٹلانا، اور آخرت کا سراسر انکار کر دینا۔ یہی سارے عمل تھے جو پچھلی قوموں نے کیے تھے، اور یہ رہا ان پچھلی قوموں کا انجام۔ اب اگر تمہارے کان بالکل بند ہیں، بیکار ہیں، یا تمہارے دل سرد پڑ چکے ہیں، ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، اس میں کوئی حس باقی نہیں رہی ہے، تو پھر یہ تنبیہات تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ لیکن جو نصیحت حاصل کرنے والے دل ہوتے ہیں، اور جو باتوں کو سننے، سمجھنے اور محفوظ کرنے والے کان ہوتے ہیں، جو اثر لینے والے کان ہوتے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ قومیں جو طاغیہ کے ذریعے گئیں، جو عاتیہ کے ذریعے گئیں، جو رابیہ کے ذریعے گئیں، اور وہ قومیں جو جاریہ کے ذریعے بچا لی گئیں، ان سب چیزوں میں ایک ہوش مند دل کے لیے نصیحت ہے، اور ایک ہوش مند اور ایک کان کے لیے
صحیح کان ہے اگر تو اس کے لیے، وعی رکھنے والے کان ہیں تو ان کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا منظر ہے مکمل تاریخ کی مختلف دریچوں سے ہلکی ہلکی قیامت کے مناظر ہیں، لیکن جب بڑی قیامت آئے گی، جب قیامت کبریٰ آ جائے گی، یہ تو قیامت کی جھلکیاں تھیں، لیکن جب اصل دن ہوگا اس دن کیا ہوگا، آگے اس کا منظر ہے۔ سور میں پھونک دیا جائے گا، آیت نمبر 13۔ جب سور میں ایک پھونک ماری جائے گی، حدیثوں میں آتا ہے کہ جس دن سے کائنات بنی ہے اس دن سے وہ فرشتہ جس کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ سور ہاتھ میں لیے ہوئے اور ایک پیر پر بیٹھا ہے، ایک پیر اٹھا کے، ایک پیر جیسے نیچے رکھ کے گھٹنا رکھ ٹیک کے اور ایک پیر اٹھا کے بیٹھتے ہیں، بالکل کسی حکم کی تعمیل کے انتظار میں، اور دونوں ہاتھوں سے سور پھونکے ہوئے ہیں، منہ میں پکڑے ہوئے ہیں، منہ میں لگائے ہوئے ہیں، اور نظر عرش کی طرف ہے، کان کھڑے ہوئے ہیں، کس لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو جائے، حکم آ جائے اور وہ سور پھونک دیں۔ خود اس فرشتے کو جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے سور پھونکنے کی، خود ان کو بھی نہیں پتا کہ سور کب پھونکنا ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کوئی نہیں جانتا قیامت کب آنے والی ہے، لیکن تیاری مکمل ہے، اور جس لمحہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا اور ایک سور میں ایک پھونک دی جائے گی، کائنات کا منظر کچھ اور ہوگا، جیسے ایک گیند ہو اور اس کو کوئی بچہ زمین پہ ٹپے کھلا کے ٹپے دے کے کھیل رہا ہوں، یہ زمین پوری زمین اس کی یہ کیفیت ہو جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین اور پہاڑ کے پہاڑ زمین سے الگ کوئی چیز ہے نہیں، ان کی عظمت اور ہیبت کے ساتھ، صرف یہ زمین نہیں، زمین کی عظیم ترین مخلوقات جو ہیں اس زمین پر، اس سب کے ساتھ، اس پورے بوجھ کے ساتھ، اس پوری عظمت کے ساتھ، یہ زمین ایک گیند کے مانند ٹھپا کھلا دی جائے گی۔ زمین اور پہاڑوں کو، یعنی زمین اپنے پورے بوجھ کے ساتھ اٹھائی جائے گی اور فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اس کو ٹپا کھلا دیا جائے گا۔ اور یہ ایک ہی زمین تو نہیں ہے، یہ تو جتنے انسان کی آنکھ کھلتی جا رہی ہے اس کے غیر محدود افق تک اس کی نظریں جا رہی ہیں، یہ بہت وسعت ہے، بہت وسعت ہے، بہت وسعت ہے اس کائنات میں، اور بہت بڑی ہے کائنات، یہ زمین تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے ان تمام مخلوقات کے سامنے، اور پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں کوٹ کر پیٹ کر رکھ دی جائیں گی، ایک پہ ایک بجا دی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی ساری چیزیں۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یہ واقعہ قیامت کا دوسرا نام ہے، اس سے پہلے جو آیا تھا وہ الحاقہ تھا، وہ چیز جو برحق ہے، ہو کر رہے گی، الواقعہ وہ چیز جو ہونے والی ہے اور ہو کر رہے گی، اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا، وہ حقیقت سامنے آ جائے گی۔ جب اور آسمان کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی، زمین تو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی گئی، یہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، پہاڑوں کی مختلف کیفیات آیتوں میں بیان ہوئی ہیں کہ وہ پہلے ہلا دیے جائیں گے اور ریت کے جیسے ہو جائیں گے، کثیبہ مہیلا، جیسے ریت کا ڈھیر ہو، اتنے مضبوط پہاڑ یہ ریت کے ڈھیر ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر یہ پھسل جائیں گے، ہموار ہو جائیں گے، یہ پہاڑ روئی کے گالے جیسے نرم ہو جائیں گے، اس طرح سے اڑ رہے ہوں گے، یہ ساری کیفیتوں سے گزر کے سمندر بھڑک جائیں گے، ابل جائیں گے، جوش مار رہے ہوں گے، اپنی حدود سے گزر گئے ہوں گے، یہ سب کچھ ہونے کے بعد، ہر چیز ختم ہونے کے بعد، ریزہ ریزہ ہونے کے بعد، قیامت ہونے کے بعد آسمان کی کیا شکل ہوگی، آسمان بھی پھٹ پڑے گا، وہ بھی بہت کمزور ہو جائے گا،
واہیہ کمزور سست، نہ یہ زمین زمین رہے گی، نہ یہ آسمان یہ آسمان رہے گا، زمین بھی دوسری بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، آسمانوں کی ترتیب بھی دوسری ہوگی، اور اس آسمان کے ارد گرد میں فرشتے ہوں گے. گویا جب سور پھونکا جائے گا اور تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہر مخلوق، حتیٰ کہ جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، جب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بچے گی. اور اللہ تعالیٰ اس دن پوچھیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ بادشاہت تو ہمیشہ ہی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اس وقت کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اس میں کسی دوسرے کا وجود ہی نہیں ہوگا. لمن الملک اليوم، پھر خود ہی جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو ایک ہے اور جو ہر چیز پر غلبہ اور قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر فرشتوں کو اٹھا دیا جائے گا، فرشتے اٹھیں گے، آسمان کی یہ شکل ہوگی، زمین کی یہ شکل ہوگی، اور فرشتے ارد گرد گھیرا لگائے ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا نزول، اللہ تعالیٰ کا میدان عدل میں، جہاں تمام انسان، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والے تمام انسان جس میدان میں موجود ہوں گے، اور جہاں سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا. اندازہ کریے اس ہولناکی کے ساتھ اس تجلی کا. پہلے قیامت کے یہ خوفناک مناظر، پھر اس ساری کائنات کا خاتمہ بہت ہی مرعوب انداز میں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا نزول، اور اس دہشت کے، اس ہولناکی کے ماحول میں ساتھ ساتھ یہ تجلی کا جلال. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے ہوں گے جو اس وقت تمہارے رب کا عرش لیے ہوئے ہوں گے، اٹھا کر لائیں گے. تصور نہیں کر سکتے ہم، ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ عرش کتنا بڑا ہے. خود عرش، یہ ساری کائنات اس کے سامنے ایک چھلے کے جیسی ہے. جیسے میدان میں، بہت بڑے میدان میں کوئی چھلا گرا ہوا ہو، نظر ہی نہیں آئے گا وہ کہاں گیا. تو اتنی بڑی ہے یہ کائنات اس کے سامنے. وہ فرشتے کون ہوں گے، ان کی حیت اور جسامت کتنی بڑی ہوگی کہ وہ 8 فرشتے اتنا بڑا عرش اٹھائے ہوں گے، ہم نہیں جانتے، اور نہ ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ عرش کی شکل کیا ہوگی، فرشتوں کی شکل کیا ہوگی، کیسے فرشتے ہوں گے، کس طرح سے عرش اٹھائے ہوں گے. لیکن اتنا ہے کہ ایک جلال، تجلی، رعب، ہولناکی، یہ ساری کیفیتیں وہاں موجود ہوں گی جو ان آیات سے، جن کا جو واضح ہو رہی ہیں. پھر اس دن کیا ہوگا؟ اب سب لوگ سامنے پیش کیے جائیں گے. یہ ہے مشکل ترین لمحات جس کے لیے ہر انسان ہر وقت تیار رہے، اور ہر وقت اس کی تیاری کرے کہ ہم کو اس عظیم بادشاہ کے سامنے جواب دینا ہے، اپنی زندگی کا، اپنی جوانی کا، اپنی صحت کا، اپنے مال کا، ہر چیز کا جواب دینا ہے. زندگی میں جوانی شامل ہے، لیکن جوانی کا حساب الگ سے ہوگا. مال دونوں طرح سے اس کا حساب ہوگا، آیا کہاں سے تھا اور گیا کہاں سے تھا. آئے بھی صحیح طریقے سے اور جائے بھی صحیح جگہوں پر. مال مقدر ہے، آئے گا آئے گا، اختیار آپ کو ہے، غلط طریقے سے آتا ہے یا صحیح طریقے سے آتا ہے. اختیار آپ کو ہے، صحیح جگہ خرچ کرتے ہیں یا غلط جگہ خرچ کرتے ہیں. مقدار کیا ہے اس کی، وہ مقدر ہے، اتنی مل کر رہے گی، وہ کہیں اور نہیں جائے گی. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، کوئی بھی چھپی ہوئی چیز، کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں رہے گا.
ایک حدیث میں آتا ہے، متعدد احادیث اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو قریب کرے گا اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھائے گا اور اس میں بہت سارے گناہ ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا، بندے کو اقرار کرائے گا، یہ نہیں کیا تھا تم نے؟ ہاں اللہ پاک کیا تھا۔ یہ نہیں کیا تھا؟ ہاں اللہ تعالیٰ یہ غلطی بھی ہوئی تھی۔ یہ گناہ نہیں ہوا تھا؟ ہاں یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا۔ خافیہ، جو چھپے ہوئے تھے، جو راز تھے، جو کسی کو نہیں پتا تھے، وہ سب وہاں موجود تھے، اور ہر چیز پر انگلی رکھے تنبیہ ہو رہی ہے، یہ نہیں کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ سب کیا تھا۔ یعنی اگر ان چیزوں کا حساب ہو گیا تو انجام بہت خطرناک نظر آ رہا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے یہاں پہ۔ اور یہ جو نام اعمال کی سیاہیاں نظر آ رہی ہیں، یہ تو لگ رہا ہے کہ بس اب ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا میں نے تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈالا تھا، اور آج میں ان کو معاف کر دوں گا، اور نامہ اعمال سے وہ سیاہیاں مٹا دی جائیں گی۔ جو نامہ اعمال سے وہ سیاہیاں مٹ جائیں گی تو پھر صرف نیکیاں وہاں بچیں گی۔ یہ اس بات کا یقین رکھیں ہم سب کہ جنت میں کوئی اپنے عمل سے نہیں جا سکتا، یعنی ہماری نیکیاں اس درجے کی نہیں ہو سکتی جس کا اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا بدلہ مل جائے۔ جنت، اس کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے اپنے عمل سے، لیکن کوشش ہم کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جنت میں داخلہ اس کی رحمت سے ہوگا، اس کے فضل سے ہوگا، اس کی عطا سے ہوگا۔ عطا من ربک، تمہارے رب کی طرف سے عطا اور بخشش ہے، یہ بدلہ نہیں ہے۔ سورہ نبأ کے آخر میں جہاں اچھے اور برے لوگوں کا انجام بتایا گیا، تو جو برے لوگوں کا انجام بتایا گیا وہ ہے جزاء من ربک، تمہارے رب کی طرف سے یہ بدلہ تھا، اور تمہارے گناہ اس لائق بات کے مستحق تھے کہ ان کو ان گناہوں کے سے دوزخ میں ڈالا جائے۔ لیکن جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہاں ہے عطا من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے عطا، بخشش، احسان، یہ تمہارے اپنے اعمال کا کارنامہ، کوششوں کا کارنامہ یا انجام نہیں، بدلہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جو انسان نیک ہوگا، مومن ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، لیکن غلطیاں پھر بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو کوئی اہمیت نہیں دی ہوگی، اس کی ناراضگی کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اس نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، ہمیشہ اس کو یہی فکر رہی کہ بندے نہ ناراض ہو جائیں، بندے تو خوش نہیں ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو گئے۔ ایسے انسان کا وہاں انجام کیا ہوگا؟ پھر کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، ہر چیز سامنے ہوگی، نیکی بدی۔ گواہ کتنے ہوں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ ہر عمل سے ہمارے واقف ہے، نہ کوئی گواہ ہوتا، نہ کوئی نامہ اعمال ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا تو بھی ہم نہیں جھٹلا سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الخبیر ہے اور ہر حال میں ہم کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا عدل بندوں کے ساتھ کہ اس نے گواہ نامہ اعمال تیار ہوگا، سب کچھ ہر دن کی رپورٹ لکھی ہوئی ہوگی، اور اب اس رپورٹ کا تصور کرنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے بہت ساری چیزوں میں آپ ہسٹری پوری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن پھر جب دوبارہ اس کو لوڈ کریں یا کسی دوسرے اس پہ نمبر پہ یا موبائل کو پھر اپڈیٹ کریں، پھر کھولیں، بہت پہلے کی چیزیں پوری واپس آ جاتی ہیں۔ تو چیزیں کس طرح سے محفوظ رہ رہی ہیں اور کس طرح سے ان کو واپس لے آیا جاتا ہے، اب یہ تصور سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ تو ایک تو ہمارے نامہ اعمال میں جو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی، اور جو چیزیں گواہی دے رہی ہوں گی، جس جگہ نماز پڑھی تھی، جس جگہ جھگڑا کیا تھا، جس زمین کو غصب کیا تھا، جس جگہ کسی کی مدد کی تھی، یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ خود اپنے اعضاء، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ انگلیاں گواہی دیں گی، یہ پیر گواہی دیں گے، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ کان گواہی دیں گے، یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہیں۔ عدل کا
اس سے آگے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس پوری کارروائی کے بعد، پوری تحقیق کے بعد، ساری گواہیوں کے بعد، اب نامہ اعمال رزلٹ تقسیم ہونے کے وقت آ گیا۔ کسی کا رزلٹ اس کے دائیں ہاتھ میں ملا، ایک طرف دوزخ کی ہولناکی اور گھبراہٹ کا وہ عالم کہ پتہ نہیں انجام کیا ہونے والا ہے، زندگی بھر کی سارے خطائیں اور گناہ نظروں کے سامنے گھوم رہے ہیں، اور دوسری طرف جنت، پوری آرزو اور شوق اور حسرت اور تمنا کہ کسی طرح سے اس کے دروازے تک پہنچنے کا موقع مل جائے۔ اسی کیفیت میں رزلٹ آ جاتا ہے، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا۔ تصور کریں آپ اس کی خوشی کا، اس کی خوشی کا اظہار صرف اس ایک جملے سے ہو جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، چلا کے کہے گا لوگوں میرا نامہ اعمال دیکھو، پڑھو پڑھو میری رپورٹ پڑھو۔ تو کس کو فرصت ہے اس دن رپورٹ پڑھنے کی؟ ہر آدمی تو نفس نفسی میں ہے، کون کس کی رپورٹ دیکھے گا اور کون کس کا رزلٹ دیکھے گا اور کون کس کا نامہ اعمال پڑھنے والا ہے۔ لیکن اس کی خوشی کا اندازہ دیکھیے، جس کو نجات کا پروانہ مل گیا، اس کی خوشی کا اندازہ کریے، کس طرح سے وہ چلا رہا ہوگا، لوگوں کو متاثر کر رہا ہوگا، خوشی کے مارے بے قابو ہو رہا ہوگا، دیکھو دیکھو سنو۔ یہ اس کی خوشی ہوگی، اور وہ اب جب مل گیا نامہ اعمال تو پھر وہ اس کی وضاحت کر رہا ہوگا۔ یہ ایسا کیوں ہوا ہوگا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب دینا پڑے گا، یعنی میں اس کی تیاری کر رہا تھا، صحیح مجھ سے غلطیاں ہوئیں، صحیح مجھ سے کچھ خطائیں ہوئیں، مجھ سے کچھ کوتاہیاں ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ ایک دن حساب دینا ہوگا، اس لیے میں نے ڈر ڈر کے وہ زندگی گزاری تھی، میں نے احتیاط سے وہ زندگی گزاری تھی۔ اصل وجہ اس کی کامیابی کی جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے ایک دن اپنا حساب دینا پڑے گا، تو اس وجہ سے میں ہر کام اسی حساب سے کر رہا تھا۔ اب اس کا انعام کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ مل گیا، اور وہ اس نے خوشی کا اظہار کر لیا، اور اس نے اس کامیابی کی وجہ بھی فوراً بتا دی۔ پھر اس کا انعام ایسی زندگی جس سے وہ خوش ہو جائے، عیشت راضیہ، خوشی کی زندگی، ہر طرح سے اطمینان اور سعادت کی زندگی، عیشت مرضیہ ہونا چاہیے تھا نا، مرضیہ جو اس کو خوش کر دے، ایسی زندگی جو اس کو خوش کر دے، لیکن نہیں، راضیہ کا لفظ ہے، وہ زندگی خود اس سے خوش ہو رہی ہوگی اور وہ خود اس سے خوش ہوگی، نہیں، بہت ہی دل پسند، بہت ہی اطمینان بخش، بالکل جیسی اس کو چاہیے ویسی، یا جیسے اس نے تصور بھی نہیں کی تھی ویسی، اونچے باغات، عالی مقام جنتیں، بہت اعلیٰ اعلیٰ درخت ہوں لیکن ان کے پھل جھکے ہوئے ہوں، جو ہاتھ کی پکڑ میں ہوں، اس کے سامنے جھکے جا رہے ہوں، لا مقطوعات ولا ممنوعات، جو نہ کوئی خراب ہوگا، نہ سڑا ہوا ہوگا، نہ روکا ہوا ہوگا، نہ اس پہ کوئی پابندی ہوگی، نہ موسم کی کوئی قید ہوگی، نہ پیسوں کی کوئی ضرورت ہوگی، کوئی مانع ہی نہیں ہوگا وہاں پہ کہ کسی وجہ سے آدمی محروم ہے اس چیز کو لینے کے لیے۔ اعلیٰ مقامات، بلند درخت، جھکے ہوئے خوشے، ہاتھ میں آتے ہوئے پھلوں کے گچھے، ہر طرح کی نعمتیں مکمل ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کھاؤ پیو، یعنی ضیافت کا انتظام ہے،
ایسا نہیں کہ تمہارا گھر ہے چلے جاؤ اندر، دل چاہے کھاؤ دل چاہے مت کھاؤ، نہیں، باقاعدہ ان کی ضیافت کا اہتمام ہو رہا ہے، کھائیں پیئیں آپ کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ آپ نے اپنے فرصت کے دنوں میں جو نیکیاں کی تھیں، جو اس وقت آپ نے جو گزشتہ دنوں میں جو قیمت ادا کی تھی اس جنت کی، اسلف تو مانے جو زمانے ماضی میں تم نے کیا تھا، تم سے جو کچھ بھی عمل صادر ہوئے تھے، وہ ان اعمال کی وجہ سے تمہارے لیے مبارکباد ہے۔ تو تم کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو، کیونکہ تم نے اس وقت گزشتہ دنوں میں تم نے اس کی تیاری کی تھی، تم نے اس وقت ڈر ڈر کی زندگی گزاری تھی، احتیاط سے گزاری تھی، ہر خواہش پوری نہیں کی تھی، ہر ارمان وہاں نہیں نکالا تھا، بہت کچھ اپنے دل میں دبائے رہ گئے تھے، نہیں اس کے بدلے جنت، اس کے بدلے جنت، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، جنت میں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت سی قربانیاں دی تھی، بہت سارے شوق پیچھے رکھے تھے، بہت سارے ارمان نہیں پورے کیے تھے، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ ہمیں حساب دینا ہے، ہمیں وہاں کھڑے ہونا ہے، تو یہ اس حرکت کا ہی بدلہ ہے، تمہاری اس تیاری کا ہی بدلہ ہے۔ اب تم کھاؤ پیو عیش کرو اور بے فکری سے ساری زندگی گزارو۔ یہ ان کا انجام ہو گیا، جنہوں نے اچھے کام کیے تھے، جنہوں نے تیاری کی تھی، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا۔ وجہ یہ تھی کہ حساب کے لیے تیار تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے پوری ضیافت اور پوری خوشیوں کا سامان تھا۔ یہ تو ایک لوگ ہوئے، اور دوسرے طرح کے لوگ کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور وہ کہیں گے کاش نامہ اعمال ملا ہی نہ ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، میں دوبارہ اٹھا ہی نہ ہوتا، جب دفن ہو گیا تھا دفن ہو گیا تھا، بوسیدہ ہو گیا تھا بوسیدہ ہو گیا تھا، گل گیا تھا گل گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، کہانی وہیں ختم ہو جاتی، نہ میں اٹھتا، نہ مجھے میرا نامہ اعمال میرے ہاتھوں میں دیا جاتا، مجھے نہیں پتا کیا انجام ہوگا میرا۔ اس لیے کہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے حساب دینا پڑے گا۔ کاش وہ دنیا کی زندگی جو تھی بس وہیں بات ختم ہو گئی ہوتی، موت جو تھی وہی آخری حد ہوتی، اور وہیں فیصلہ ہو گیا ہوتا، ختم ہو گیا بات ختم ہو جاتی۔ لیکن اب جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا، اور جب آدمی کے اوپر اس کی مایوسی، ملامت، افسوس، شرمندگی ہوئے اس کے، اب یہ اپنے اسباب بتانے ہیں۔ انہوں نے تو ایک سبب بتا دیا کہ میں نے یقین تھا کہ حساب دینا پڑے گا، ساری زندگی اس انداز سے گزاری جیسے خاردار کانٹ والی جھاڑیوں میں سے گزر رہا ہوں اور مجھے کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، احتیاط کے ساتھ دنیا سے نکل کے واپس آ گیا باہر۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا حساب دینا پڑے گا، لگ رہا تھا کہ نہیں بس یہ زندگی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اسی دنیا کی حد تک ہی نظر تھی، یہیں تک سوچ تھی، یہیں تک فکر تھی، ساری صلاحیتیں، ساری دولت، سارا وقت، ساری صحت، ساری ہمت، سب کچھ تو اسی دنیا کے لیے لگا دیا تھا۔ بہت مال جمع کیا، بہت نام جمع کیا، بہت منصب اور عہدے حاصل کیے، سب کچھ ہوا، لیکن ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کام نہیں آیا۔ پہلے نمبر مال، سب سے زیادہ امید جو تھی، وہ بھروسہ جو تھا وہ مال پہ تھا، یعنی مال حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا یہاں دنیا میں، اور وہی مال کام نہیں آیا، نہ مال کچھ کام آیا، نہ اقتدار ہاتھ آیا، اقتدار بھی چلا گیا، واہ واہ ہوتی تھی، مجلسیں ہوتی تھیں، آگے پیچھے لوگ ہوتے تھے، روب تھا، اشارے پہ کام کرا لیتے تھے، جو چاہتے تھے ہو جاتا تھا، لیکن آج تو وہ سارا اقتدار، سارا روب ختم ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر جب اسی حالت میں جب وہ اپنی کم مائگی اور بے بسی پر کا افسوس کر رہا ہوگا، اسی وقت آواز آئے گی پکڑ لو اس کو، اور اس کو توق پہنا دو، اس کو
دوزخ میں جھونک دو لے جا کے اسے، 70 ہاتھ کی یعنی 35 میٹر کی زنجیر میں اس کو کس کے جکڑ دو، نیچے سے لے کے اوپر تک، فسلکو یعنی اوپر سے لپیٹنا شروع کریں اور پیر تک کے پورا لپٹ جائے 35 میٹر کی زنجیر میں، اور لوہے سے لپٹا ہوا وہ بدن اور گردن میں پہنا ہوا وہ توق، اور جب آگ میں ڈالنے کے بعد وہ لوہا گرم ہوگا، اور جب وہ لوہا تپے گا تو اس جسم کی کیا حالت ہوگی، ایک تو آگ کی تپش، اوپر سے وہ اس لوہے کی تپش، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس عذاب سے۔ پھر اس کو 70 ہاتھ کی لمبی زنجیروں میں اس کو نیچے سے اوپر تک اچھی طرح لپیٹ دو، جکڑ دو اس کو۔ یہ سزا کس چیز کے بدلے؟ اس نے تو خود کہہ دیا کہ میں نے حساب کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، یقین ہی نہیں تھا کہ حساب ہوگا، میں نے سب کچھ دنیا کے لیے کیا تھا، کاش دنیا میری کہانی ختم ہو گئی ہوتی۔ لیکن اوپر سے جو آواز آئی ہے کہ اس کو پکڑ لو، باندھ دو، دوزخ میں جھونک دو، زنجیروں میں جکڑ دو، وہاں سے اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ باللہ العظیم، وہ عظیم ہستی، بزرگ برتر بالا، عظمت والا، انہوں نے اس پر یقین ہی نہیں رکھا۔ حالانکہ آدمی جس قدر اس کا علم بڑھتا جائے اس کو اپنے ارد گرد دلیلیں اور ادلہ اور نشانیاں اور برہان نظر آتے جائیں اس بات کے کہ یہ عالم، یہ کائنات اپنے آپ نہیں بنی ہے۔ یہ محسوس ہو جائے کہ ہمارے علاوہ اور بھی بہت سارے دماغ اور بہت سارے ہاتھ اس میں کام کر رہے ہیں، اندازہ ہو جائے کہ ہاں یہ صرف انسان ہی نہیں ہے جو یہاں سب کچھ کر رہا ہے، اور بھی بہت سی طاقتیں اس کائنات میں میسر ہے، کون کر رہا ہے یہ تدبیر، یہ حکم، یہ کون ہے؟ کس نے اتنی باریکی سے ساری چیزیں سیٹ کی ہوئی، اور اتنا باریک سسٹم، اتنا گہرا انتظام، یہ سب کون چلا رہا ہے؟ اس رب کی عظمت پر ایمان ہی نہیں تھا، اور نہ کبھی مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارا تھا۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر ایمان اور ساتھ ساتھ مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی یہاں نہ روزے کا ذکر ہے، نہ نماز کا ذکر ہے، نہ جہاد اور حج کا ذکر ہے، ایمان کی بات ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات ہے، اور کھلانا بھی نہیں بلکہ صرف کھلانے پر ابھار دینا، اکسانا، کھانا کھلانے پر اکساتا بھی نہیں تھا۔ کیونکہ ایک جو آدمی کسی انسان کو کسی کام پر جو چیز ابھارتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا یقین اور بدلے کا یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، اس کی رضا کا لیے کام کرنا ہے، اس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ دوسری چیز، ہر نیکی یا ہر عمل کے پیچھے ہم کو بدلہ چاہیے، بدلہ اگر ہمارا ایمان پختہ ہے، آخرت پر ہم یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہم وہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہیے، ہم کو چاہیے بدلہ تو چاہیے لیکن بندوں سے نہیں چاہیے، اس لیے کہ بندے بہت چھوٹا چھوٹا بدلہ دیتے ہیں، اور ہم کو بہت عظمت والی ہستی سمجھ میں آ رہی ہے، اس پر یقین ہے، ہمارا ایمان ہے ایک عظیم ہستی پر جس کے بدلے بھی بہت عظیم ہوں گے، تو پھر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ ان دنیا والوں سے چھوٹے چھوٹے بدلے نہیں چاہیے، بہت چھوٹی چھوٹی نیکی ہم کرتے ہیں لیکن ہم بدلے کی امید ایک عظیم ہستی سے رکھتے ہیں، ہم کو پتہ ہے بہت بڑا بدلہ ملے گا اس کا، اس لیے کہ دینے والا اپنے حساب سے دیتا ہے۔ کوئی غریب ہوتا ہے وہ آپ کو کتنا دے گا آپ کی نیکی کا بدلہ، جو امیر ہوگا وہ آپ کو آپ کی نیکی کا بدلہ کتنا دے گا، ایک ہی نیکی ہوگی جو آپ نے اس کے ساتھ کی ہوگی، اس کے ساتھ کی ہوگی، وہ غریب کس انداز سے کیا ہو سکتا ہے بہت بس مسکرا کے وہ آپ کو ہاتھ ملا لے، ہاتھ چوم لے اور شکریہ جزاک اللہ کہتے۔ کوئی امیر ہوگا تو وہ اس پہ آپ پریشانی میں کام آئیں گے، وہ اپنی استطاعت سے کوشش کرے گا کہ نہیں کچھ دے گے، یہ کر دیں وہ کر دیں اور کچھ بھلا کر دیں۔ یہ مرتبے کا تفاوت ہے کہ اس آدمی کے پاس کتنا ہے اور اس کے پاس کتنا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہوا تو وہ اپنے خزانوں کے حساب سے دے گا نا، بے حساب، بے پناہ عظیم ہستی کا عظیم بدلہ ہوگا، تو بدلہ تو ہم کو بھی چاہیے لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹے چھوٹے بدلوں پر راضی نہیں ہیں، ہمیں اپنی نیکیوں کے بڑے بڑے بدلے چاہیے۔
اس وجہ سے ہم انسانوں سے نہیں رکھتے بدلہ. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس نے ہمیں شکریہ نہیں کہا, اس نے جزاک اللہ نہیں کہا, لو جزاک اللہ کہہ کے بدلہ پورا کرا لیں, شکریہ کے الفاظ سن کے اس کا بدلہ پورا کرا لیں. نہیں نہیں نہیں, ہم اتنے پر مطمئن نہیں ہوں گے. ہم کو اس چھوٹی سی نیکی کا بھی ہم کو بڑا بدلہ چاہیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں نہیں چاہیے تم سے نہ کوئی شکریہ کا لفظ نہ کوئی بدلہ. بہت بیوقوفی کی بات ہوگی اگر ہم کوئی نیکی کر کے بندوں سے بدلے کا انتظار کریں اور پھر ہم یہ محسوس کریں دن بھر اس بات کے لیے کوڑیں کہ اس نے شکریہ کے 2 بول بھی نہیں بولے, اس نے جزاک اللہ بھی نہیں کہا, اور میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا, اس نے آج میرے ساتھ یہ بھی نہیں کیا. تو میں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس لیے کیا تھا کہ وہ میرا بدلہ دے, وہ میرے ساتھ مجھے شکریہ کے الفاظ پیش کرے, وہ مجھے 2 دعائیں دے دے. میں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ کام کر کے وہیں ختم ہو جائے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہو, مجھے بھی نہیں یاد ہو, اس لیے کہ میں نے وہ اٹھا کے رکھ دیا, اللہ تعالیٰ کے ذمہ رکھ دیا, اس کا بدلہ مجھ کو وہاں پہ چاہیے. تو یہاں جو 2 چیزیں ہیں, لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین, یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. ایک تو اس عظیم ہستی پر ایمان ہے نہیں, دوسرا آخرت پر یقین نہیں ہے. اور جب آخرت پر یقین نہیں ہے تو آدمی کس حد تک کنجوس ہو جاتا ہے, کس حد تک بخیل اور دل کا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ وہ کھلانا نہیں, مسکینوں کو کھانا کھلانا نہیں, کھلانے دینا بھی نہیں ہے. وہ خود تو اپنی جیب سے ایک پیسہ نہیں نکالے گا, وہ کسی سے کہے گا بھی نہیں کہ 1 پلیٹ اس مسکین کو بھی دے دو, اس لیے کہ اس کو اس مسکین سے کسی بھی بدلے کی امید نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں ہے. بالکل یہی موضوع سورہ ماعون میں ہے, چھوٹی سی سورہ جو ہم سب اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں, اور 2-3 الفاظ میں آیتوں میں اس کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. دیکھا تم نے اس شخص کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے, قیامت کو جھٹلانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کمزوروں کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ کمزور دنیا میں اس کو بدلہ نہیں دے سکتے اور آخرت میں اس کا یقین ہی نہیں ہے. یتیم کو دیکھا دھکا دے دیا, کوئی نہیں ہے اس کی طرف سے بولنے والا, اس لیے کسی امیر زادے کو دھکا نہیں دیں گے. وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارا, اگر کوئی بڑا آدمی ہوا تو اس کے لیے بڑھ کے خود کھانا کھلانے کے تیار ہو جائیں گے. لیکن آخرت پر ایمان نہیں ہونے سے آدمی کتنا تنگ دل, کتنا بخیل, کتنا کنجوس, کتنا بد اخلاق ہو جاتا ہے. وہ صرف سامنے نیکی کرتا ہے, پیچھے نہیں کرتا ہے. جہاں کوئی دیکھنے والا ہے وہاں وہ نیکی کرے گا, جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں یتیم کو دھکا دے کے نکل لے گا, مسکین کو بھوکا چھوڑ دے گا. کھلانا تو درکنار, وہ کسی سے کہے گا بھی نہیں کہ اس کو کھلا دو, خود تو کسی نیک کام میں حصہ لے گا نہیں, دوسروں کو بھی منع کرے گا. ہر دم چندہ ہی لینے آ جاتے ہیں, ہر دم مدد ہی چاہیے رہتی ہے, کام کچھ نہیں کرتے ہیں. پھر آ گئے مانگنے کے لیے, دینا مت خرچ کرنا, بہت سی جگہیں خرچ کرنے کی, مت دینا ان کو. خود تو کیا نہیں, دوسروں کو بھی روک دیا. یہ تعلق ہے ان دونوں آیتوں کا آپس میں, جس کی وضاحت سورہ ماعون میں بھی ہے کہ اللہ کی عظیم ہستی, اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے اس کا, اور نہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا ہے, اس لیے اس کو آخرت کا یقین نہیں ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اس کا کوئی بھی حمیم نہیں ہوگا, کوئی بھی مخلص دوست نہیں ہوگا قیامت کے دن اس کا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ مسکینوں اور یتیموں کو کھلاتے پلاتے رہیں گے تو قیامت کے دن وہ لوگ ان کے مخلص دوست, ان کے حمایتی اور ان کے سفارشی بن کے آئیں گے. یعنی یہ بات ہو گئی یہاں پہ کہ انہوں نے کسی کو یتیموں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا, نہ کھلانے کو کہا, تو آج ان کا کوئی بھی غمخوار نہیں, کوئی یار نہیں, کوئی دوست نہیں ہے. اسی بات کو اگر پلٹ کے دیکھیں آپ تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو یتیموں, مسکینوں اور غریبوں کو کھلانے والا ہوگا تو یہ لوگ وہاں اس کے حمیم, اس کے دوست اور اس کے یار اور اس کے خیر خواہ, غمخوار وہاں پہ موجود ہوں گے. ہو سکتا ہے وہاں پر کسی یتیم, کسی مسکین کی سفارش کام آ جائے. ایک عورت جو بدکار عورت, حد درجہ بدکار عورت, لیکن ایک بلی کو پانی پلانے کی وجہ سے, ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے.
تو نہیں پتا کون سی چھوٹی سی نیکی جو چھپا کر کی جائے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ وہاں پر کام آ جائے، وہاں کوئی غمخوار، کوئی مددگار مل جائے، وہاں پہ کوئی ہو جو پکڑ کے کہے کہ نہیں نہیں یہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اس نے ہمارے ساتھ ایک نیکی کی تھی، اس نے ہمارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی۔ تمام دوست، تمام یارانے ختم ہو چکے ہوں گے، سوائے کہ جو تقوی کی بنیاد پر ہوگا، جو نیکی کی بنیاد پر ہوگا، وہی تعلق قائم رہے گا۔ چاہے وہ تقوی اور نیکی کی بنیاد پر جو تعلق تھا، وہ تعلق جس سے بھی ہو، وہ تعلق باقی رہے گا وہاں پہ۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جگری اور پکے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے نیک لوگوں کے، متقین کے۔ اللہ تعالیٰ یہ تقوی، اللہ تعالیٰ دلوں میں تقوی پیدا کرے، اور یہ تعلق جو تقوی کی بنیاد پر یا اللہ کے لیے ہم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن باقی رکھے، اور وہ ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہو جائے۔ نیک لوگوں کا انجام جو بتایا گیا تھا، اس میں یہ لیکن یہ برے لوگوں کا جب انجام بتایا تو بتایا کہ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، ان کو کھانا بھی اگر ملے گا، کچھ کھانے کے لیے بھی اگر ہوگا، تو زخموں کا دھون اور پیپ ہوگی۔ جو یہاں دنیا میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے تھے، اور کسی جو بھی مال جمع کیا اپنے لیے جمع کیا، اچھے سے اچھا کھایا، اچھے سے اچھا پہنا، کبھی کسی دوسرے کو نہیں کھلایا، صدقہ و خیرات نہیں کیا، تو پھر وہاں پر کیا کھائیں گے؟ زخموں کا دھون ہوگا اور پیپ ہوگی۔ یہ وہ کھانا ہوگا جو گناہگاروں اور خطاکاروں کے سوا کوئی کھا ہی نہیں سکتا ہے، چونکہ وہاں پہ اور کچھ ہوگا نہیں، تو پھر کھائیں گے وہ یہی کھائیں گے، کھولتا ہوا پانی ملے گا وہی پئیں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس انجام سے۔ یہاں پہ پھر ان کا انجام ختم ہو گیا، برے لوگوں کا۔ اب اس کے بعد پھر واپس اس منظر سے، قیامت کے منظر سے، پھر دنیا میں حاضر میں ہم واپس آ رہے ہیں، اور پھر آنکھ کھول کر دیکھنے کی ہدایت ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 38، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھ رہے ہو، اور اس کی جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ وہ پوری کائنات سمٹ گئی اس میں۔ ہمارے آس پاس بہت سی چیزیں جو ہمیں دکھتی ہیں، بہت سی چیزیں جو نہیں دکھتی ہیں، بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو نظر آ رہی، بہت ساری اس سے زیادہ نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن ہم نعمتوں میں ہیں۔ یہاں قسم ہے ان چیزوں کی جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور ان چیزوں کی بھی جو نظر نہیں آ رہی ہیں۔ گویا کائنات کی ہر چیز گواہ ہے اس بات پر، ہر چیز شہادت دے گی اس بات کی، کس بات کی؟ کہ یہ کلام پاک ایک بہت ہی معزز فرشتے کی طرف سے، یہ ایک معزز فرشتے کا قول ہے، رسول کا قول ہے۔ یہ رسول کریم میں دونوں باتیں، حضرت جبریل علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ایک قاصد جبریل علیہ السلام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پیغام کو بندوں تک پہنچا رہے تھے۔ یہاں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن پاک، یہ کلام ایک بہت ہی معزز فرشتے، بہت ہی معزز پیغمبر، بہت ہی معزز رسول کا کلام ہے۔ اس رسول کا کلام ہے، یہ اس پیغمبر کا کلام ہے جو کہ شاعر نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تمہیں یقین نہیں آتا؟ اتنی بڑی بات تم نہیں سمجھ پا رہے ہو، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے،
اور نہیں کر سکتے؟ اتنا بھی غور نہیں کیا؟ اتنا بھی نہیں سمجھ میں آیا تمہارے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان نہیں رکھ رہے ہو، تم نصیحت نہیں حاصل کر رہے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ایمان تھا، ان کو نصیحت تھی، لیکن وہ حاصل نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ سورہ قلم کی تفسیر میں یہ بات آئی تھی نا کہ وہ سردار اکٹھا ہو کر بیٹھے تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ اس کو کیا الزام دیا جائے جس کو لگے، جس سے یہ پتہ چل جائے کہ لگے کہ لوگ اس کو قبول نہ کریں اور اس کو جھوٹا کہہ دیا جائے، لیکن کسی بھی نتیجے پر وہ لوگ نہیں پہنچ پا رہے تھے، خود اپنے آپ انکار کر رہے تھے کہ اگر ہم شاعر کہیں تو یہ شاعر کا قول نہیں ہے، اگر ہم مجنوں کہیں یہ مجنوں کی بڑھ نہیں ہے، اگر ہم کاہن کہیں یہ کاہن کے دبدبے نہیں ہیں۔ کیا چیز ہے یہ خدا کا کلام ہے، اس کی کوئی مثل، کوئی مقابل، کوئی وہ ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو ان لوگوں کو خود اپنے آپ یہ اقرار تھا۔ تو اس وجہ سے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ شاعر کا قول نہیں ہے، یقین نہیں آ رہا ہے، یہ کاہن کا قول نہیں ہے، سمجھ نہیں پا رہے ہو؟ خوب سمجھ رہے ہو تم سے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے کلام۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی ہمارے نام سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی کچھ بھی کہہ دے اور کہتا چلا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا، اگر یہ رسول اپنے دل سے کوئی بات کہتے ہمارے نام ہماری طرف منسوب کر کے، لو تقول علینا، ہمارے بارے میں کوئی بات کہی، ہمارے نام سے کوئی بات کہی، اگر ایسا ہوتا ہے کہ رسول ہمارے نام سے ہماری طرف منسوب کر کے کوئی بات کہہ دیتے تو بہت آسان تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بہت آسان تھا کہ دایاں ہاتھ پکڑ کے جھٹکتے اور اس کی شہرک کو کاٹ دیتے۔ یعنی آپ اس منظر سے یہ تصور کریے کہ کوئی بہت ہی کمزور ایک ہستی ہو اور ایک بہت با اختیار ہستی ہو، اور وہ اس کی چھوٹی سی بھی غلطی پر بڑی سی سزا دے سکتی ہو کہ ایک ہاتھ سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے گھمایا اور دوسری ہاتھ سے اس کی شہرک کاٹ دی، گردن کاٹ دی، کام ختم ہو گیا اس کا۔ اور وہ شخص جو کاٹنے والا ہے وہ اتنا طاقتور اور باروب ہے کہ جو آس پاس کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں اس میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو روک دے۔ یہ مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر رسول کوئی بھی ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہتے تو اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار تھا ان کو روکنے کا اور ان کو اس سے باز رکھنے کا۔ اس کی مثال اسی طرح سے ہے۔ اگر یہ ہمارے بارے میں کوئی بات دل سے بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، اور پھر تم میں سے کوئی بھی اس کام سے ان کو اس خطرے سے ان کو بچانے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سورہ کا اختتام ہے، اختتامی کلمات اس سورہ کے جو خلاصہ پیش کر رہے ہیں کہ اِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، نیک لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے اور اس کی رضا کے طالب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور ہم کو پتہ ہے کہ تم میں سے بہت سارے لوگ جھٹلانے والے ہیں، وہ اس نصیحت کو جھٹلا دیں گے، کوئی بات نہیں، بے شک کافروں کے لیے یہ حسرت کا سامان ہے۔ ایک دن آئے گا جب وہ اس پر حسرت اور ندامت کریں گے، اور بلا شبہ یہ حق ہے، یقین ہے، حق الیقین، یقینی چیز ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ تو تم کیا کرو، ان کی نافرمانیوں کا، ان کے جھٹلانے کا، ان کی تکذیب کا، ان کی انکار کا، اس سب کی فکر مت کرو، تم صرف اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ جیسے اس سے پہلے آیا تھا باللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کی صفت، عظمت کی صفت کا یہاں ذکر تھا، اور آخری آیت میں پھر وہی اسی صفت کا ذکر ہے، فسبح باسم ربک العظیم، تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ ایک شکل تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تسبیح بیان کرنے کی ایک شکل تو یہ جو ہم لوگ دن بھر کرتے ہیں، مطلب ہر نماز میں، ہر رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔
لیکن صرف یہ کافی نہیں ہوگا جو ہم نماز میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ہم کو اس بات کا یقین ہو کہ یہی اللہ تعالیٰ ہی عظیم ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اس میں اس کی پاکی بھی ہو، اس کی بزرگی بڑائی کے بھی اعتراف ہو، اس کے سامنے اپنی بندگی کا بھی اظہار ہو، اس کے سامنے خضوع کا بھی اظہار ہو، یہ احساس ہو، ربک العظیم کا احساس جو ہمارے دلوں میں اتر جائے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت پر ہمارے دل کو ہر وقت اس پر یقین پر رکھے، ہمیں اس کا اعتراف ہو، اپنے رب کی عظمت ملحوظ رہے، سامنے رہے، یاد رہے۔ جب ہم کوئی کام کرنے چلیں، کوئی بات کرنے چلیں، کوئی فیصلہ کرنے چلیں، کوئی اقدام کرنے چلیں، تو ہم کو یہ چیز یاد رہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی حکمت، اس کی رحمت، اور وہ چیز ہم کو ہمارے فیصلوں میں، ہمارے اسلوب میں، ہمارے عمل میں وہ چیز شامل رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ذات پر وہ یقین اور وہ ایمان عطا کرے جو ہمیں برائیوں سے روکنے والا ہو، جو ہمیں بھلائیوں پر بھرنے والا ہو، جس سے وہ یقین جو ہمیں اس راستے میں آنے والی ہر مشکلات ہمارے لیے، تمام مشکلات ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہر قربانی دینے کے لیے ہم تیار رہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمن لهم حق علينا وللسامعين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔